الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مرزا عمران، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ود اس۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کریں گے سپر پاور۔ کون سا ملک دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے؟ کون سی کنٹری دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، کس ملک کی اکانومی سب سے بڑی اکانومی ہے؟ کس ملک کے پاس 20 ٹریلین سے زیادہ کا جی ڈی پی ہے؟ کس ملک کی کمپنیاں دنیا کی فیمس ترین کمپنیاں ہیں؟ کس ملک کی فلموں نے دنیا میں سب سے زیادہ بزنس کیا؟ کس ملک کی فلموں نے سب سے زیادہ نوبل پرائز جیتے؟ کس ملک کی ملٹری سب سے زیادہ پاورفل ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب ایک ہی جواب ہے: امریکہ، امریکہ اور بس امریکہ۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کیسے بن گئی؟ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ وہ سپر پاور بن گئے؟ آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہاؤ ڈیڈ یو ایس اے بیکیم آ سپر پاور۔ یہ چارٹ دکھاتا ہے پچھلے 2000 سال کا اتہاس۔ دنیا کے جی ڈی پی میں کس ملک کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ 1800 سے پہلے انڈیا چائنا دنیا کی دو بڑی سپر پاور تھیں۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان ریوالو کرتی تھیں اور 1800 سالوں تک ایسا ہی چلتا رہا۔ 1800 سالوں تک ایسا ہی چلتا رہا۔ 1900 کے بعد سے پچھلے 100 سالوں سے اور اچانک سے دنیا میں امریکہ نے اتنا بڑا شیئر لے لیا کہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ کو دیکھنا پڑے گا اور اتہاس میں جانا پڑے گا۔ کرسٹوفر کولمبس نے نارتھ امریکہ کے پاس کچھ کریبی ہائی لینڈ کی اور کچھ ڈسکوری کی۔ اس کے بعد ہی یورپین کو امریکہ کے بارے میں پتہ چلا اور امریکہ کی کولونائزیشن کی ابتدا ہوئی۔ اس دوران امریکہ میں ریڈ انڈین رہتے تھے، جنہیں نیٹو امریکن بھی کہتے تھے۔ بہت ساری الگ الگ ٹرائبس تھیں۔ اسپین نے موسٹلی ساؤتھ افریقہ کو کولونائزیشن کیا، جسے آج کے دن لاٹن امریکہ کہا جاتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ زیادہ تر ساؤتھ امریکن کنٹری میں اسپینش بولی جاتی ہے۔ برطانیہ نے اراؤنڈ 1600 میں امریکہ میں اپنی پہلی کالونی بسائی اور فرانس نے بھی کولونائزیشن سٹارٹ کی۔ شروع میں صرف 3 مین پاور کنٹری ہیریٹن، فرانس اور اسپین تھی، جنہوں نے نارتھ امریکہ کو کولونائزیشن کیا، اور اس کے بعد آنے والے سالوں میں امریکہ میں رہنے والے نیٹو کی پاپولیشن کم ہو گئی۔ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اسپین نے موسٹلی ساؤتھ امریکہ کو کولونائزیشن کیا، جسے آج کے دن لاٹن امریکہ کہا جاتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ زیادہ تر ساؤتھ امریکن کنٹری میں اسپینش بولی جاتی ہے۔ برطانیہ نے اراؤنڈ 1600 میں امریکہ اپنی پہلی کالونی بسائی اور فرانس نے بھی کولونائزیشن سٹارٹ کی۔ شروع میں صرف 3 مین پاور کنٹری ہیریٹن، فرانس اور اسپین تھی، جنہوں نے نارتھ امریکہ کو کولونائزیشن کیا، اور اس کے بعد آنے والے سالوں میں امریکہ میں رہنے والے نیٹو کی پاپولیشن کم ہو گئی۔ اس طرح سے جنم ہوتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ 1815 کے بعد امریکہ اوپر اٹھا۔ ایسے میں یو ایس اے ملک یہ وہ زمانہ ہے جہاں برٹش اسپینش کنٹری پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے۔ انڈیا بھی برٹش راج کی ایک کالونی تھا۔ ایسے میں یو ایس اے جو تھا وہ آلریڈی ڈیموکریٹک کنٹری بن چکا تھا۔ کوئی بھی نیا ملک اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھے یو ایس اے کے ساتھ ملنا ہے یا پھر برٹش، فرینچ اور اسپینش کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں، تو کوئی بھی ملک امریکہ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، کیونکہ انہیں وہی فریڈم اور وہی ڈیموکریسی ملتی ہے جو یو ایس اے میں کئی اسٹیٹ کو ملنے لگتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فلوریڈا، ہائی اور ایلیونز نے امریکہ کے ساتھ ملنا چاہا اور اسپینش راج اور برٹش راج کالونی بن کر رہ جائے۔ 1836 میں ٹیکساس ایک اسٹیٹ تھی جس نے آزادی پائی میکسیکو سے، لیکن میکسیکو پھر بھی انہیں اتنا تنگ کرتا کہ انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ امریکہ ایک بہت پاورفل اسٹیٹ بن گیا۔ ہر اسٹیٹ کا امریکہ سے ملنے کا ایک بڑا ریزن تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ امریکہ بولا بلا ملک تھا۔ ایک ڈیموکریٹک ملک ضرور تھا، لیکن ان کے انٹینشن تھے، جتنا زیادہ وہ اپنے ملک کو انٹینشن کر سکیں اچھا تھا۔ 1898 میں کنگڈم آف ہوائی کو آرتھرو کر دیا، اور کہنے کو تو یو ایس اے کولونائزیشن نہیں تھا برٹش فرانس اور فلپائن کی طرح، لیکن ان کا رویہ بھی انہی جیسا تھا۔ کچھ جگہوں کے پاس پکٹو سے دیکھے تو پریوٹو ریکو گم اور فلپائن کے جو ایریاز تھے انہیں بھی یو ایس اے کے 1946 کو فلپائن کو انڈیپینڈنٹ مل گیا تھا۔ امریکہ کا تو سارا پیسہ بیکار گیا۔ 1900 تک یو ایس اے بہت بڑا ملک تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جتنا بڑا ملک ہوگا اتنی ہی زیادہ اکانومی آپ کی بڑی ہوگی، اتنی ہی زیادہ جی ڈی پی او ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ گراف میں آپ دیکھو گے کہ یو ایس اے آلریڈی کافی بڑا شہر آکوپائیڈ کر چکا ہے۔ ورلڈ جی ڈی پی کا یہ تو شروعات ہے، اصلی جادو ہوتا ہے 1900 اور 1950 میں 2 ورلڈ وار ہوئی تھی۔ 1900 اور 1950 میں ورلڈ وار ہوئی تھی۔ ان 50 سالوں میں یہ ورلڈ وار کہاں ہوئی تھی؟ فرانس، جرمنی، یو کے، اٹلی ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے تھے۔ حالانکہ یو ایس اے اس میں شامل تھا، لیکن یو ایس اے نے ہتھیار سپلائی کیے تھے ان ممالک کو۔ یو ایس اے کی زمین پر لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن بہت سے امریکن سولجر مارے گئے۔ اس لڑائی یو ایس اے کی اکانومی پر زیادہ اثر نہیں پڑا۔ یو ایس اے واحد کنٹری تھی جس کو اس جنگ پر پروفٹ ہوا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وہ بہت سارے ہتھیار انہوں نے یو کے، جرمنی اور فرانس کو بیچے، اور یو کے، جرمنی، فرانس اور اٹلی کے اندر تباہی مچ گئی۔ ایسا نہیں کہ یو ایس اے نے کوئی زیادہ پروفٹ کمایا اور ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس ساری تباہی سے بس یہ چانس کی بات تھی، اور یورپین کنٹری کو پتہ چلا کہ ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے، تو یورپین نے سوچا کہ اتنا پیسہ بچانے کے لیے یو ایس اے ڈالر خریدا جائے۔ یو ایس اے ایک سٹیبل کرنسی ہے، اور یو ایس اے ایک سٹیبل کنٹری ہے۔ ورلڈ وار میں تو بہت سارے لوگوں نے یو ایس اے ڈالر خریدا، اس سے یو ایس اے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی۔ 44 الائڈ کنٹری کے ساتھ میں آئی، انہوں نے یہ کہا کہ اپنی کنٹری کو سٹیبل رکھنے کے لیے یو ایس اے ڈالر کے ساتھ لنک کر دیں، اور یو ایس ڈالر گولڈ کے ساتھ لنک رہے گا۔ اور الائڈ کنٹریز نے اوبیسلی ورلڈ وار جیسی اور یو ایس ڈالر اس طرح سے انٹرنیشنل، اور الائڈ کنٹریز نے اوبیسلی ورلڈ وار جیتی، اور یو ایس اے ڈالر اس طرح سے انٹرنیشنل کرنسی بن گیا۔ اس کے بعد انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور یونائٹڈ نیشن جیسی آرگنائزیشن کی کوشش کی گئی، جہاں پر امریکہ نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایسی ہی ایک GATT جنرل ایگریمنٹ ٹیرس ٹریڈ جیسے 1947 میں فاؤنڈ کیا گیا، اور امریکہ کا ہیلتھ سسٹم بہت ہی مہنگا اور خراب، اتنا مہنگا کہ کالج میں پڑھنا اسٹوڈنٹ اپنی فیس افورڈ نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں اسٹوڈنٹ کروڑوں کے قرض میں ڈوب جاتے ہیں۔ شاید اتنا سارا پیسہ ملٹری پر خرچ کرنے کی بجائے لوگوں کی صحت تعلیم پر خرچ کیا جائے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور دوسرے ممالک میں اپنی پاور کو دکھانے کے لیے، سپر پاور برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کو جو کوئی بھی ان کے خلاف جاتا تو اس کے ملک کی اپوزیشن یا اداروں کے ساتھ مل کر اپنی طاقت دکھاتے۔ مثال کے طور پر افغانستان میں کتنے سال لڑائی کرنے کے بعد ان کو اپنی فوج کو واپس خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مرزا عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔